بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے پناہ کرم اور احسانات ہیں کہ اللہ کریم اپنی اطاعت، اپنی عبادت اور اپنی فرمانبرداری پر تو اجر دیتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوپر آنے والی تکلیفیں، آنے والی مشقتیں، آنے والی بیماریاں، آنے والے مصائب، ان کے اوپر بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی بھی نصیب فرماتا ہے اور اجر بھی نصیب فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک سر کے درد کا اجر قیامت کے دن جب انسان سامنے دیکھے گا تو وہ یہ اللہ سے گزارش کرے گا کہ یا اللہ، اگر ایک سر کے درد کے بدلے میں تو نے مجھے اتنی زیادہ نیکیاں دیں، مجھے اتنا اجر دیا، تو مجھ سے اتنا راضی ہوا، تو مجھے دنیا میں باقی جو زندگی تھی وہ بھی بیماری والی دے دیتا۔ اور ایک تکلیف کا اجر جب دیکھے گا تو یہ انسان اش کر اٹھے گا۔ سامعین محترم، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آزمائش روز اللہ سے پوچھتی ہے۔ روز صبح جب دن چڑھتا ہے تو صبح سویرے آزمائش روز اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ میں کس کے گھر جاؤں۔ آفت، آزمائش، مصیبت اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اللہ کریم میں کس کے پاس جاؤں، کن لوگوں کے پاس جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں الی احبائی و اولی الطاعتی، اے آزمائش میرے ماننے والوں کے پاس جاؤ، میرے محبوب لوگوں کے پاس جاؤ، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ آزمائش جب تم میرے محبوب لوگوں کے پاس جاؤ گی، میرے ماننے والوں کے پاس جاؤ گی، تمہارے جانے پہ وہ صبر کریں گے، اس صبر کے بدلے میں ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا کروں گا۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور تکلیف آئے تو ایک دفعہ ٹھنڈا سانس لیں اور یہ سوچیں کہ یہ آزمائش میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس کے اوپر میرا رب مجھے اجر بھی دے گا۔ آزمائش کا اجر الگ اور صبر کرنے کا اجر الگ، تو میں اللہ سے اجر کیوں نہ لے لوں۔ اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں۔ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے کہ ہمیں فلاں مصیبت آ جائے، یہ حادثہ ہو جائے۔ اور جیسے بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے ناشکری کے جملے کہہ دیتے ہیں، خدا کرے میں مر جاؤں، خدا کرے میرے ساتھ یہ ہو جائے، تو یہ ناشکری کے جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اور انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اتنا عظیم مقام اشرف المخلوقات، پھر یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت کو استعمال کر کے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے جملے منہ سے نکالنا جو ناشکری والے ہوں، ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا جب کوئی مشکل آئے اور خاص طور پہ بیماری آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اس تکلیف میں اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دینا۔ بعض لوگ تکلیف میں اپنے آپ کو کوستے ہیں، کوئی اپنا سر پیٹتا ہے، کوئی ہائے ہائے کرتا ہے، نہیں، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا اللہ سے کہ اللہ کریم میری اس بیماری کو دور فرما۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ بیماری آنے کے بعد بہت بڑی دنیا تو یہ کہتی ہے کہ جی کوئی ہمیں دم کر دے، کوئی ہمارا علاج کر دے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سامعین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ،
ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا کو اتارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوائیں استعمال کی، جو اس وقت کے زمانے میں جو چیزیں بطور دوا کے استعمال کی جاتی تھیں، آپ علیہ السلام نے وہ بھی استعمال فرمائی ہیں، صحابہ کرام نے استعمال فرمائی ہیں، حکیموں سے اپنا، اس وقت کے اطباء سے اپنا علاج کروایا ہے۔ تو علاج کرنا بھی سنت، علاج کروانا بھی سنت۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا یا میڈیسن لینا یا پھر میڈیسن کو یوز کرنا، استعمال کرنا، یہ سنت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو میڈیسن استعمال کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ طبیعت بحال ہوگی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نبی علیہ السلام کی وہ والی سنت پوری ہوگی۔ تو جب اللہ کی نبی کی سنت پوری ہوگی تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ راضی ہو گیا، رب راضی تو جگ راضی، اللہ راضی ہو گیا تو دونوں جہانوں کے کام بن جائیں گے۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم صرف دم کروا لیں یا تعویذ لے لیں، اچھی بات ہے، دم کروانا، قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآنی آیات سے استفادہ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، اپنی دوائی نہ لینا، یہ بھی ایک بڑی درجے کی غلطی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آج کے روحانی عمل اور روحانی وظیفے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہم آج بخار کے متعلق، عمومی طور پہ آج کل کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے بھی بخار ہو رہا ہے، ڈینگی ہے اس کی وجہ سے بھی بخار ہو رہا ہے، اس کے علاوہ موسم بھی ایسا ہے کہ وہ بخار، ٹھنڈ لگ گئی بخار ہو گیا، کسی اور وجہ سے بخار ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی تکلیف ہے وہ انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ امر ہوا کرتا ہے، ایسے ہی بخار بھی ایک بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ اس لیے بخار میں بھی جہاں تک ہمیں اپنے جو ہمارے اطباء ہیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، ہمارے معالجین ہیں، ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے دوا لینی چاہیے اور وہ دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دوا کا ایک بڑا راستہ اور بڑا ذریعہ قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کی دعائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں، مسنون دعائیں، اس کے علاوہ صحابہ کرام نے اپنی بیماریوں کا علاج کیسے کیا، دوا پڑھی، دعا مانگی، وظیفہ کیا، تعویذ نقش استعمال کیا، لکھے استعمال کیا، پڑھ کے استعمال کیا۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ہم سے پہلے بزرگ اولیاء کرام، اکابرین امت، بڑے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنے اپنے اوقات میں، اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے مسائل میں، بیماریوں میں جو ہے وہ کون سی دوائیں استعمال کی، کون سی دوائیں استعمال کی، کون سی دعا پڑھی، کون سا وظیفہ استعمال کیا، تو ہمیں اس کے اوپر بھی ایک گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں بخار کا روحانی وظیفہ اور بخار کا روحانی علاج۔ پارہ نمبر 30 سورہ کوثر، پارہ نمبر 30 میں 3 آیات کی یہ ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کی 3 آیات ہیں۔ کوئی ایسا مریض جس کو بخار ختم ہی نہیں ہوتا، بخار اس کا اترتا ہی نہیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہا، یا یہ کہ اس کا بخار اترتا تو ہے لیکن 2 دن کے بعد پھر بخار ہو گیا، پھر 2 دن کے بعد پھر بخار ہو گیا تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دوا لینا سنت ہے، ضرور لیں، لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی افاقہ نہیں ہو رہا تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں دعائیں مانگتے ہیں وہاں اپنے روحانی اعمال کو، اوراد کو، وظائف کو پہلے سے زیادہ مقدار میں اور پہلے سے زیادہ تعداد میں اور پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں ان کو پڑھنے اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پارہ نمبر 30 سورہ کوثر، سورہ کوثر کو 3 جگہ پہ لکھ لیں، 3 کاغذ کے پرچے لیں، 3 کاغذ لیں، 3 پرچے لیں، ان 3 کاغذ کے پرچوں کے اوپر سورہ کوثر کو 3 حصوں میں لکھیں۔ 3 آیات ہیں، 3 حصوں میں لکھیں۔ پہلی انا اعطیناک الکوثر، دوسرا پرچہ فصل لربک وانحر، تیسرا پرچہ ان شانئک هو الابتر۔ اور ان تینوں پرچوں میں سے ہر پرچے کے اوپر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ فرق کیا ہے
کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے عام طور پہ ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے ایسے نہیں لکھنی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر پارٹ کو، ہر حرف کو الگ الگ توڑ کے لکھنا ہے۔ جیسے بسم اللہ ہے نا، تو با پہلے لکھی، پھر سین لکھا، پھر میم لکھا، پھر الف لکھا، پھر لام لکھا، تو پہلا پرچہ پہلی آیت، لیکن اوپر بسم اللہ لکھی ہے تو علیحدہ پارٹ کر کے اس کو لکھ دیا۔ دوسرا پرچہ تو قرآن پاک کی اس سورت کی سورہ کوثر کی دوسری آیت آپ نے لکھی، لیکن اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی الگ الگ کر کے اس کو الگ الگ حروف اس کے لکھنے ہیں۔ پھر ان شانئک ھو الابتر، قرآن پاک کی جو سورہ کوثر کی جو تیسری آیت ہے، اس آیت مبارکہ کے اوپر بھی آپ نے بسم اللہ شریف لکھنی ہے، اور ایسے ہی لکھنی ہے، اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آپ کا مریض ہے، جو پہلا آپ نے لکھا ہے، پہلی آیت جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، پہلا پرچہ ہے، وہ لے کے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، اور ایک طرف سے اس کو آپ نے ہلکی سی آگ لگا کے اس کو مریض کو اس کی دھونی دینی ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بخار کی وجہ سے مریض اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اتنی نکاہت اس میں ہو جاتی ہے کہ وہ پورے طریقے سے کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ سورت پڑھو، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے پلاؤ تو یہ زیادہ پانی بھی نہیں پی سکتا، نکاہت زیادہ ہو گئی، کمزوری زیادہ ہو گئی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کو دھونی دینی ہے، یعنی اس کاغذ کے اس پیج کو ایک طرف سے آپ نے اس کو وہ جلا کے، تو اس کا جو دھواں ہے وہ اس کی ناک کے ذریعے، اس کی منہ کے ذریعے وہ اس کے اندر جانا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ آج کل کووڈ میں سٹیم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، تو جیسے اس کا ہمیں فاقہ ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے۔ اور اگر کوئی مریض سٹیم لے رہا ہے تو یہ جو پرچہ ہے اس کو سٹیم میں ڈال دے، اس میں پانی میں ڈال دے، اور بھاپ جو لے رہا ہے اس میں ڈال دے، اس سے بھی انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو آگ جلا کے دھونی اس کی لیں، سٹیم لینا ضروری ہے، دھواں لینا ضروری ہے، اس کو بھاپ لینا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ گرم پانی میں ڈال کے لے لیں گے تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ آپ نے مریض کو یہ دے دیا تیز بخار کی حالت میں، اب آپ رک جائیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ پہلا پرچہ، پہلا نقش، پہلا تعویذ استعمال ہوتے ہی انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا مریض کو اگلے چند منٹ میں شفا مل جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی طبیعت بحال نہ ہوئی تو آپ 15 سے 20 منٹ کا وقفہ کریں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو جو دوسری آیت مبارکہ ہے، وہ والا نقش، وہ والا تعویذ، وہ والا پرچہ آپ سیم طریقے سے استعمال کر لیں، اور پھر اس کو بھی 10 سے 15 منٹ کا آپ ٹائم دے دیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز 10 سے 15 منٹ کے اندر اللہ کرے گا وہ اس کو شفا ہو جائے گی، طبیعت بحال ہوگی، بخار ٹوٹے گا اور انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگا۔ اور تیسرا تعویذ ابھی استعمال نہیں کرنا، 15 سے 20 منٹ کا وقفہ کریں، امید ہے انشاءاللہ طبیعت بحال ہو جائے گی۔ اگر بحال نہ ہوئی تو پھر آپ تیسرا بھی استعمال کر لیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی نامراد ہوگا، تمہارا دشمن ہی وہ بے اولاد ہوگا، بے ثمر ہوگا۔ تو وہی تیسری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیسرا تعویذ کچھ دیر بعد آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ جب 3 تعویذ 15 یا 20 منٹ کے وقفے سے استعمال ہوں گے تو انشاءاللہ بخار جتنا بھی شدید ہوا، تیز ہوا، اللہ کے حکم سے وہ بخار ٹوٹ جائے گا۔ سامعین محترم، اپنے دنیاوی اور اخروی مسائل کے لیے، اپنی روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے اللہ سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں، آپ کی سیرت اور صورت سے جڑیں۔ اللہ نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مربی، ہمارا مرشد، ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے، انہی کی مکمل اتباع میں اور اطاعت میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مضمر ہیں۔ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت کو، ہر صورت کو اپنانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔